اتنے سال ہو گئے مسائل جوں کے ہوں ہیں بلکہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ پیپر ٹائم پہ آ رہا ہے، پیپر آ رہا ہے تو پہلے سے لیک شدہ پیپر آ رہا ہے. بچے کیا امتحان دیں گے، کیا مستقبل ہو رہا ہے؟ اب تو سب کچھ ڈیجیٹلائز ہو گیا. ایڈمٹ کارڈ کہا گیا تھا کہ آپ کو آن لائن دستیاب ہوں گے، اس کے لیے بھی ہم نے دیکھا کہ لائن لمبی لگی ہوئی تھی. لیکن کیوں ایسا ہو رہا ہے اور اب تو مزید حالات برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں ہر سال. تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. چیئرمین آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن حیدر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ حیدر علی صاحب. میں کیا سوال آپ سے پوچھوں، حالات آپ نے دیکھ لی ہیں، کیا نظر آ رہے ہیں، یہ ایگزام ہو رہے ہیں، اس کا فائدہ، اس سے کیا اچیو کریں گے، کیا سیکھ سکیں گے طلبہ؟ دیکھیے یہ جو اتنا بڑا میس ہے یا اتنی بڑے پیمانے پہ جو بد نظمی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں. جیسے فیصل نے بھی ابھی کہا کہ کئی سال سے ہم یہ پریشانیاں دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تو اس کی پہلی وجہ گزشتہ 10 سالوں سے بورڈز میں ایڈ ہاکزم ہے کہ وہاں کی پوسٹ پر کوئی ذمہ دار مستقل لوگ موجود نہیں ہیں. جب سربراہ ادارہ موجود نہیں ہوتے تو اسی طرح کی پھر کارکردگی جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ میں تو 8 بورڈز ہیں. چونکہ کراچی میٹرک بورڈ سب سے بڑا بورڈ ہے، اس لیے یہاں ہونے والی بد نظمی بھی آپ کو سب سے زیادہ نظر آئے گی. صحیح ہے. اس کی دوسری بڑی وجہ انکمپیٹنٹ کنٹرولر ایگزامینیشن ہے. وہ نااہل کنٹرولر ایگزامینیشن جس کو 8 ماہ ملتے ہیں امتحان کی اکلوتی سرگرمی کی تیاری کے لیے، جس نے نہ کوئی پلاننگ کی نہ کوئی پریپریشن کی. کنٹرولر جو ایگزامینیشن ہے اس کے اوپر بھی تو کوئی بیٹھا ہے نا، وہ بھی تو اس کی کارکردگی کو جانچ سکتا ہے. دیکھیے امتحانات جو ہیں وہ کنٹرولر کے اختیار میں اور ڈومین میں آتے ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ چیئرمین بورڈ ہوتا ہے. چیئرمین بورڈ کے اوپر سیکریٹری بورڈز ہوتے ہیں. سیکریٹری بورڈز کے اوپر منسٹر یونیورسٹیز اینڈ بورڈز ہوتے ہیں. یہ ہائرارکی ہماری ہوتی ہے. لیکن کنٹرولر جو ہے وہ با اختیار ہوتا ہے، خود مختار ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے. اس کو اپنی ٹیم تیار کرنی تھی، اپنی پلاننگ کرنی تھی، اپنی پریپریشن کرنی تھی. تو دوسری بڑی وجہ یہ ہے. تیسری بڑی وجہ اس بد نظمی کی یہ ہے کہ بہت سارے چھوٹے سینٹرز کی بھرمار کر دی گئی. دیکھیے میرا اپنا تعلق پرائیویٹ اسکول سے ہے. پرائیویٹ اسکولز چھوٹے یا بڑے تعلیم میں اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ 200-300 بچے جہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر اس اسکول کو امتحانی مرکز بنا دیں گے اور 300 400 بچوں کو وہاں بھیج دیں گے تو اس امتحانی سینٹر میں سوائے میس ہونے کے اور بد نظمی کے کچھ بھی نہیں ہوگا. صاحب ہم اب وہاں آ گئے، پوری دنیا تعلیم میں وہاں گئی. اوپن بک کو بھی ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں. اب تو بہت ہی زیادہ نئے جو ہے وہ کریکولمز اور نئے طریقے جو آ رہے ہیں ٹیسٹنگ کے، وہ بھی دنیا میں متعارف کرا رہے ہیں. ہم تو پتہ نہیں کب وہاں پہنچیں گے. ہمارے ہی ملک میں ایک نظام ہے کیمبرج کا. آئی ایم ناٹ کمپیئرنگ دیٹ، بٹ آپ چلے اس لیول کی ایجوکیشن نہیں دے پا رہے، اس لیول کی ٹیسٹنگ کر لینا. یہ آپ کو نہیں لگتا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ جو نظام ہے بوسیدہ گلا سڑا کہ جی فلاں بچے کا اٹھا کے وہاں پھینک دو، فلاں بچے کو اٹھا کے وہاں پھینک دو، ایڈمٹ کارڈ آ رہا ہے اور وہ سینٹر میں جا رہا ہے. معذرت کے ساتھ سینٹر کا میری سینٹر زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں وہ. تو اب وقت نہیں آ گیا ہے کہ ہم کیمبرج کے نظام پہ، یا کراچی میں ہیں بڑی بڑی عمارتیں، ایکسپو سینٹر میں کرا دیں، سارے بچوں کو بٹھائیں اور کرائیں ایگزامس. دیکھیے جب ہم بد نظمی میں ناقص انتظامات یا انسفیشینٹ ارینجمنٹس کو دیکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے بورڈز کا ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہماری جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، جب وہ سیم پیج پہ نہیں ہوتی تو یہ بد نظمی بھی آتی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا اب ان تمام چیزوں کو بہتر نہیں کرنا چاہیے، یہی سوال ہمارا آپ سے ہے کہ کیا پورے پاکستان میں 9ویں 10ویں کے امتحانات نہیں ہوتے؟ بالکل. پنجاب میں، KPK میں، بلوچستان میں، کیا وہاں اسی طرح میس ہوتا ہے؟ وہاں پر بورڈز نے اپنے آپ کو بہتر کیا ہے. وہاں ایگزامینیشن ہالز بنائے گئے ہیں، وہاں بڑے بڑے ایگزامینیشن سینٹرز جیسے آپ کہہ رہے تھے وہ مقرر کیے گئے ہیں. ہمارا سوال بھی یہ ہے کہ اگر ایگزامینیشن سینٹرز کو معیارات کے تحت طے کر کے چیک کر کے قائم کیا جائے گا تو اس طرح کا میس
نہیں ہوگا. چلیں یہ تو بات ہو گئی, آپ نے سینٹر کے حوالے سے کہا, اس کا حل بھی موجود ہے, لیکن یہ جو پرچے آؤٹ ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں, واٹس ایپ پر آ رہے ہیں, اس کے لیے اب تک کیا کیا گیا ہے, یا اس کو آپ سمجھتے ہیں کون ذمہ دار ہے انسانی؟ دیکھیے آپ یہ کہہ رہی ہیں نا, پیپر جو شرف علی شاہ صاحب ہیں وہ تو اس کو پیپر آؤٹ مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی 20 منٹ بعد پیپر آؤٹ ہو رہا ہے تو پھر وہ پیپر آؤٹ میں تھوڑی آپ سے ہوتا ہے. گزارش کیے دیتا ہوں کہ اس میں بھی بورڈ کی اور کنٹرولر کی مس مینجمنٹ ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کراچی کے لیے 507 سینٹرز بنا دیے. بورڈ کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 500 ایگزامینیشن سینٹر سے کوآرڈینیشن کر سکے یا ان کی مانیٹرنگ کر سکے. اس کے بعد آپ نے طریقہ اس کا یہ ڈھونڈا, جان اس طرح سے چھڑائی بورڈ نے, کنٹرولر نے, کہ 25-30 ہب سینٹرز بنا دیے گئے. ہب سینٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں 15-15, 20-20 ایگزامینیشن سینٹرز کے کوسچن پیپرز پہنچا دیے جائیں. جب ہب سینٹر میں 15-20 ایگزامینیشن سینٹرز کے کوسچن پیپرز پہنچتے ہیں تو 15-20 ایگزامینیشن سینٹرز کے سینٹر سپرنٹینڈنٹس کو وہاں سے وہ پیپر کلیکٹ کرنا ہے. صبح سینٹر سپرنٹینڈنٹ خود بذات بنفس نفیس وہاں ہب سینٹر نہیں پہنچ سکتا اپنا سینٹر چھوڑ کر. اب وہ کیا کرتا ہے کہ کسی کلرک سے, کسی پی این سے, کسی میسنجر سے وہ پیپرز منگواتا ہے. جب 1-1 گھنٹہ پہلے ہب سینٹر پر سینٹر سپرنٹینڈنٹ کے نمائندے کو جانا پڑے گا, وہاں سے پیکٹ کلیکٹ کرنا پڑے گا. تو جس کیلیبر کا, جس لیول کا وہ شخص ہے, اس لیول کی حرکت بھی آپ اس سے توقع کرتے ہیں. تو اگر 1 گھنٹہ پہلے, 45 منٹ پہلے یہ پیپر واٹس ایپ پر لیک ہو رہا ہے تو اس میں بھی براہ راست مس مینجمنٹ ہے بورڈ کی, کیونکہ بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سینٹر ایگزامینیشن سینٹر پر وقت پر اور وقت سے بہت مناسب وقت پر پیپر کو پہنچائے. بالکل. اچھا سر, پھر اس کا دیکھیں اس کا سولوشن کیا ہے, کیونکہ اب نام نہ لیں بھی لیکن اس بورڈ کے بعد بھی بہت سارے بورڈز انٹروڈیوس ہوئے, وہ کہاں جا چکے ہیں اور یہ کہاں پر ہے؟ اس کا کوئی دیر پر سولوشن ہے؟ ہمارے والدین, پھر ہم, اور میرے خیال سے آنے والی نسل یہ آئی گئی ہے نا, اور ان کے بعد والی نسل, وہ بھی 10 سال بعد بھی اگر خبریں ہو رہی ہوں گی, 10 سال بعد بھی شاید یہ خبریں آ رہی ہوں گی کہ آج پرچہ لیک ہو گیا, ہمارے دور میں حالات پھر بھی تھوڑے بہتر, پھر بھی شاید تھوڑے بہتر, تو اور خراب ہوتے جا رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دیر از اے ول, دیر از اے وے. اگر ارادے اچھے ہوں اور ایک مستقل پالیسی ہو, ایڈہاکزم ختم کر دیا جائے. فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے اس معاملے میں ایک رول ماڈل کا کردار ادا کیا ہے. اسی طریقے سے آغا خان یونیورسٹی ایجوکیشن بورڈ ہے, وہ بھی جو ہے اپنا ایک رول ماڈل دینے کو تیار ہے, ٹیکنالوجی دینے کو تیار ہیں, مدد دینے کو تیار ہیں. حیدر صاحب آپ کی توجہ ذرا دلاؤں گا, اگر آپ دیکھیں یہ اسکرین پہ آپ دیکھیں, یہ اوپن بک سسٹم کے بعد پاکستان نے اوپن ایئر ایگزامینیشن سسٹم متعارف کرایا ہے. اور ہاں, اوپن سپیس مطلب کہ بچے جو ہیں وہ کھلے آسمان تلے یہ ایگزام دے رہے ہیں. تو پلیز کنٹینیو کیجئے گا, ہمیں بتا دے کوئی سولوشن اب وہ ہو یا نہ. یہ کہا گیا کہ یہ تمام پرچے جو ہوئے ہیں وہ منسوخ کر دیے جائیں, ایسا یہ کس کی ڈیمانڈ؟ ہم نے یہ مطالبہ کیا یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کے منسٹر سے, جو بورڈ کی کنٹرولنگ اتھارٹی بھی ہے, کہ گزشتہ 4-5 پیپر جس قسمہ پرسی کے عالم میں لیے گئے ہیں, جہاں 1.5 گھنٹے کے بعد, 2 گھنٹے کے بعد پیپر شروع ہوا اور وقت پر لے لیا گیا, ان تمام ایگزامینیشن سینٹرز کے ان پیپرز کو منسوخ کیا جائے, ری شیڈیول کیا جائے. ان بچوں کا کیا حق نہیں ہے؟ کیا سندھ کے, کراچی کے بچے اس قابل ہیں کہ انہیں رلا کے امتحان لیا جائے ان کا, یا انہیں رلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ تو وہ امتحانات جو خراب ہوئے ہیں, ان ہزاروں بچوں کے تعلیمی مستقبل کا, ان کے پیشہ ورانہ مستقبل کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ رہا بھی ہے بھی کہ نااہل کنٹرولر ایگزامینیشن کو فوری طور پر ہٹا کر کسی سینئر افسر کو یہ ذمہ داری بھی دی جائے. چلیں, آپ کا ظاہرہ مطالبہ بھی سامنے آ گیا اور ہم نے حالات بھی دکھا دیے. تھینک یو سو مچ حیدر علی صاحب. اور ظاہر سب اس پر غصہ ہیں کہ تعلیم کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے, اور اس ملک میں کسی چیز کو اگر سیریس نہیں لیا جاتا تو وہ تعلیم ہے یا پھر لوگوں کی صحت ہے. اس پر بجٹ بھی مختص ہوتے ہیں, مگر وہ بجٹ کہاں جاتے ہیں؟ اسکولوں میں آپ دیکھیں کہیں پہ چھت نہیں ہے, کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, اور ایک
کچھ دن ایگزام ہوتے ہیں ان دنوں لوڈ شیڈنگ نہ کریں تو ایسا کیا حرج ہو جائے گا؟ پورے سال کی ایک بچے کی یہ محنت اس کو 3 گھنٹوں میں بتانی ہوتی ہے. خدا را ان بچوں اور ان بچوں کے والدین کی محنت اس کو رائے گا نہ جانا دے. کراچی کا